خداوند یہ ہوا پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے بچے ہیں، اور پیارے یسوع ہم ہر بات میں تیری مرضی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو پاک روح کے ذریعے سے خداوند ہماری حفاظت کر، پاک روح کے ذریعے سے اپنی مرضی ہم پر عیاں کر، اور خداوند ہمیں اپنا رستہ دکھا، تاکہ خداوند ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بنیں، یسوع کے جلالی میٹھے نام میں، آمین آمین۔ اور میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے، جو ہر روز ہمارے لیے کچھ نیا لے کر آتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھ کر ہم خدا کی پرفیکٹ مرضی کو جان سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے نوئنگ دا پرفیکٹ ول آف گاڈ، خدا کی کامل مرضی کو جاننا۔ اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں، خاص طور پر جب ہم 3 مونوتھیسٹک ریلیجنز کو دیکھتے ہیں، مونوتھیسٹک وہ ریلیجن ہوتا ہے جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ان میں کون ہیں؟ یہودی ہیں، مسیحی ہیں اور مسلمان ہیں، اور یہ تینوں مذاہب، ان کو ابراہمک ریلیجن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابراہمک ریلیجن ہیں، یہ ابراہم کی، باپ ابراہم کی سکھائی ہوئی باتوں پر غور کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں میں یہ کانسیپٹ بڑا عام ہے کہ وہ ہر بات میں یہی کہتے ہیں اگر خدا کی مرضی ہوئی تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بیزرات حشیم۔ تو بیزرات حشیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو، اور اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، خدا کی جو مرضی ہوئی تو۔ اور ہمارے کرسچن فیتھ کے مطابق بھی ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کا درس دیا گیا ہے، اور مسیحی بھی پولس رسول کی زندگی کو دیکھیں، خداوند کے شاگردوں کو دیکھیں تو ان کے منہ پر یہی لفظ ہوتا تھا، گاڈ ولنگ، لارڈ ولنگ، اگر خدا نے چاہا تو، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میں ایسا کروں گا۔ ہم پولس رسول کی تعلیمات میں بڑی دفعہ اس کی باتیں سنتے ہیں، کہتا ہے لیکن خدا نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آ جاؤں گا۔ تو یہ والی باتیں ہمارے ان مذاہب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیا ہے خدا کی مرضی؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کے دل کا جو ارادہ ہے ہم اسی کے مطابق چلیں، جس طرح سے خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے ہم ویسے ہی سوچیں، خدا کی ڈیزائرز کو، اس کی جو خواہش ہے ہمارے لیے، ہم اس کو پورا کریں، جو خدا چاہتا ہے ہم وہی کریں، تو یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ خدا کی مرضی پر چلیں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے، آپ ایک سکسیسفل پرسن بنیں گے اس دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خدا کی مرضی پر چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ داؤد کو بادشاہی کیوں مل گئی اور ساؤل کو کیوں نہ ملی؟ یہ ایک کوسچن میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ داؤد سے خداوند نے ساؤل سے اس بادشاہی کو چھینا اور اس بادشاہی کو داؤد کے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کی ریزنز دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے جو سب سے بڑی ریزن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ داؤد خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ ساؤل نے جب قربانی دینی تھی تو اس نے نہ سیموئیل سے پوچھا نہ خدا سے پوچھا، اور خود ہی قربانی چڑھا دی۔ جو ذمہ داری اس کی نہیں تھی وہ خود ہی کر لی کہ اب وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا
نقصان بن گیا۔ وہ اس کشمکش میں پھنس گیا تھا کہ سامنے جنگ کا وقت ہے اور جنگ سے پہلے وہ قربانی دیتے ہیں، اور سیموئیل نے دیر لگائی اور ساؤل نے کچھ نہیں دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیموئیل نہیں آ رہا تو مجھے ہی یہ قربانی کرنی ہے، اور اس نے خداوند کی مرضی کو نہ جانا اور اس نے وہ قربانی کی، اور خداوند اس بات سے ناراض ہوا۔ اور میرے عزیزو، خداوند پھر اسے کہتا ہے، اگر ہم پہلا سیموئیل 13 باب کو پڑھیں، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، خدا ساؤل کو کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، یعنی بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے کہ ساؤل تو نے میری بات نہ مانی، جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا، تو نے میری بات کو نہیں سنا، میری مرضی کو پورا نہیں کیا، تو نے اپنی مرضی کو پورا کیا ہے، تو اس سے خدا نے سلطنت کو چھین لیا اور وہ سلطنت داؤد کو دی۔ اور میں سمجھتا ہوں جب میں نے داؤد کی زندگی پر غور کیا، پڑھا، تو داؤد ہر بات میں خداوند سے پوچھتا ہے، اس کی مرضی دریافت کرنے جاتا ہے۔ داؤد نے 66 جنگیں لڑی میرے عزیزوں، اور سب میں وہ کامیاب ہوا، کیونکہ وہ ہر بات میں خداوند سے پوچھنے کے لیے جاتا تھا۔ تو ضرور ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو جانیں میرے عزیزوں، اور اگر ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہم اس دنیا میں ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ ہم پھر کمزوری میں نہیں رہیں گے، ہم غربت میں نہیں رہیں گے، ہم بیماریوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک فتح مند شخص کے طور پر، ایک بلیسڈ شخص کے طور پر ہم ابھریں گے، اور کامیابی حاصل ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی بھی۔ اور خداوند نے داؤد کو اتنی برکت دی کہ خداوند نے اس سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اب سلطنت تجھ سے جاتی نہ رہے گی، تیری سلطنت عبداللہ آباد قائم رہے گی، اور رہے گی، کیونکہ یسوع داؤد ہی کی نسل میں سے ہے، اور اسی کی سلطنت ابد تک قائم رہنے والی ہے میرے عزیزوں۔ تو اس لیے یہ بڑا کروشل، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خدا کی مرضی کو جاننا، تاکہ ہم بلیس ہو جائیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، چاہے وہ معاملہ شادی کا ہو، چاہے وہ آپ کے کریئر کا معاملہ ہو، آپ کی جاب کا معاملہ ہو، ایوری ڈے فیصلے لینے کا معاملہ ہو، آپ ہر بات میں خداوند کی مرضی کو دریافت کریں اور آپ ایک سکسیسفل پرسن ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم خدا کی مرضی کو کیسے جانیں؟ کیسے ہم جانیں کہ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سورس خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں اس کے کلام کے ذریعے سے، تو اس کی مرضی سے ہم واقف ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ خدا کے کلام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو جو ریٹن ورڈ ہے، اس کو بولا جاتا ہے لوگوس۔ لوگوس یسوع مسیح کا ایک نام ہے لوگوس، ورڈ آف گاڈ۔ تو ہم یسوع کے ذریعے سے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ اور دوسرا خدا کی مرضی کو جاننے کا سورس ہے پاک روح، ہولی اسپرٹ، ریما ورڈ آف گاڈ۔ موسیٰ بھائی جب گیت گاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں، یہاں پر میں ریما ورڈ یوز کر رہا ہوں۔ تو ریما ورڈ وہ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں خدا کا کلام خاموش ہوتا ہے لیکن پاک روح بول رہا ہوتا ہے، تو اس کو ریما ورڈ کہتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کس طرح سے خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں؟ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو 7 پوائنٹ دوں گا
यहाँ पर कि आप इससे खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखें, हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। अगर आप चाहें कि मैं दुनियादारी को भी लेके चलूं और मैं खुदा की मर्जी को भी पूरा कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस जहां का हम शक्ल नहीं बनना। रोमियो 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो पहला स्टेप ये है कि हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि खुदा का कलाम हमें नया जीवन देता है और नई अकल देता है। तो फिर हम दुनिया की अकल के मुताबिक ना चलें, फिर हम पुरानी अपनी इंसानियत के मुताबिक, अपनी पुरानी सोच के मुताबिक ना चलें, बल्कि खुदा की सोच के मुताबिक। और जो खुदा ने अकल हमें नहीं दी है उसके मुताबिक हम चलें, तो हम खुदा की कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम कर सकते हैं। उसकी नेक पसंदीदा मर्जी को हम ढूंढ सकते हैं। दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना हमें। दूसरा पॉइंट, आप ये देखें कि अपनी सोच को खुदा की सोच के मुताबिक ढाल दें। कहें, खुदावंद मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम मर्जी की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारा ज़हन, हमारी सोच बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपकी जो मर्जी है वो आपकी सोल के साथ अटैच है। सोल में 3 चीज़ें होती हैं, आपकी विल, आपके इमोशंस और आपका माइंड। ये आपकी सोल के साथ अटैच्ड हैं और इन्हीं से ही आप फैसले लेते हैं। तो अब से हम फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लेंगे, अब से हम फैसले खुदावंद की मर्जी के मुताबिक लेंगे। हमारी सोच नहीं चलेगी, खुदा की सोच चलेगी। यशाया कहता है 55 की 8 और 9 आयत में कहता है, खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। खुदा फरमा रहा है यशाया के ज़रिए से, कहता है लोगों को कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा कहता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है तुम्हारे और मेरे ख्यालों में। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अब से हमारे ख्यालात नहीं, खुदावंद के ख्यालात पूरे होंगे। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे, इंसान बनकर आए थे। तो इंसान बनकर जब आए, उन्होंने जब सलीब को उठाना था, तो कलाम में लिखा है उस रात, जिस रात सलीब उनके कंधे पर आनी थी, वो दुआ कर रहे थे। और दुआ में क्या कहते हैं? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा? तो भी ना जैसा कि मैं चाहता हूं, बल्कि वही हो जैसा तू चाहता है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहां पर ये बातें जानबूझकर कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ करना भी सिखाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं यीशु को क्या ज़रूरत थी दुआ करने की? डेफिनेटली वो इंसान थे और वो सिखाना चाहते थे हमें दुआ करना। यीशु यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि हम सीखें कि हमारा बदन तो वो नहीं चाहता, हमारी सोच तो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चाहती,
لیکن ہم وہی کریں جو خداوند کی مرضی ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی جیسا میں چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے وہ پورا ہو۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی سوچ کو خدا کی سوچ کے ساتھ اس کو دے دینی ہے اور کہنا ہے خداوند میری سوچ کمزور ہے، میں تیری سوچ کے مطابق چلتا ہوں۔ بڑے بڑے فیصلے ہم خدا کے کلام کے مطابق کو نہیں لیتے، ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، وہاں پہ نقصان ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں، آپ خدا کی رائے کو جاننے کی کوشش کریں اور خدا کوشش کریں، پوچھیں کہ اس میں میری مرضی نہیں بلکہ جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو، خدا اس میں کیا چاہتا ہے۔ داؤد اسی لیے خدا کو پسند تھا کیونکہ وہ ہر بات میں خدا کی مرضی کو ڈھونڈتا تھا اور کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے قدموں کو، میری راہ کو تیرا کلام ہی سیدھا کرتا ہے، اور مجھے خداوند تیرے کلام سے پوچھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ خدا کی مرضی جاننے کے لیے ایسے جہاں سے مرضی خدا کا کلام کھولا اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا کہ خدا کی مرضی مجھے جاننی ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ ایسا ہوا، وہ تھوڑا ریگریٹ تھا، خدا کے ساتھ بے وفائی کی اور پریشانی میں وہی طریقہ کار اس نے آزمایا کہ اب میں دیکھوں خدا مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ تو آگے سے اس نے حوالہ نکالا، تو حوالہ نکل آیا متی 27 باب اس کی 5 آیت، اور وہاں پر یہ لکھا تھا کہ یہودا پچھتایا اور اس نے خودکشی کر لی۔ بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہو گیا تھا، نہیں خدا کی یہ مرضی نہیں ہو سکتی۔ تو بعد میں اس نے پھر کوئی اور حوالہ نکالا، تو وہ حوالہ لوکا 10 کی 37 اچانک اس نے نکالی، اور وہاں پہ کیا لکھا تھا، یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ویسا ہی کر۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم رینڈملی خدا کے کلام کو کھول کر خدا کی مرضی کو خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم تھورولی خداوند کے کلام کی سٹڈی کریں میرے عزیزوں، اور خدا پھر ہماری گائیڈنس کرے گا، خدا ہمیں سکھائے گا۔ اب اگر شادی کا معاملہ ہے اور ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہن ہے، اس کو 2 رشتے آ رہے ہیں۔ ایک رشتہ جو کرسچن لڑکا ہے، وہ جاب کرتا ہے اور اتنا امیر نہیں ہے، اور دوسرا وہ رشتہ ہے جس کو وہ لڑکی بھی پسند اس لڑکے کو کرتی ہے، اور لیکن وہ مسیحی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اس بہن کو خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور خداوند کا کلام واضح ہے۔ 2 کرنتھیوں 6:14 میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو۔ کلیئر خدا نے بتا دیا ہے کہ ہمیں ناہموار جوے میں نہیں جتنا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہوں، کیونکہ خدا کا کلام اس بارے میں واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتوں میں خدا کا کلام بہت کلیئر اور واضح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خدا کا کلام کسی باتوں میں خاموش ہوتا ہے۔ 4 نمبر پر ہمیں پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں۔ ہمیں ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس لینی پڑتی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پولس رسول خدا کی خدمت کر رہا تھا اور خدا نے اسے بتایا تھا کہ تو قوموں میں جاؤ اور انہیں بپتسمہ دو، انہیں شاگرد بناؤ، لیکن بعض قوموں میں جانے کا مطلب نہیں ہر جگہ پہ چلے جاؤ۔ خدا نے پولس رسول کو کسی جگہ سے جانے سے روکا
اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اعمال 16:6 میں کہ روح القدس نے انہیں وہاں کلام سنانے سے منع کر دیا۔ کہاں پر؟ آسیا میں، مائنر ایشیا کے کسی علاقے میں خدا نے کہا کہ یہاں پر نہ جانا، بلکہ تم فروگیا اور گلتیا میں جا کر خدا کا کلام سناؤ۔ تو ایسی باتوں میں خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی کامل مرضی کو، اس کی اچھا کو، اس کی خواہش کو ہم پورا کریں۔ 5واں پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، خدا نے ایک اطمینان ہمارے اندر رکھا ہے جس سے یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ اور جب اطمینان نہیں آتا ہمیں کسی بات کے فیصلے میں تو سمجھ لیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، فلپیوں 4:7۔ فلپیوں 4:7 میں لکھا ہے تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ کون؟ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو کیا میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، کبھی کبھی آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کا پیس آپ سے چھن جاتا ہے، آپ کو اچھا نہیں، آپ کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، شاید میں نے غلط کر دیا ہے، شاید میں نے غلط کر دیا ہے۔ تو جب ایسی کشمکش ہو تو میرے عزیزو واقعی وہ معاملہ، وہ فیصلہ، وہ مرضی خدا کی نہیں تھی۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو، کیونکہ اس نے ہمارے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو ہمارے رستوں کو، ہماری راہوں کے لیے گائیڈنس بنتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات جب پیس نہ ملے، جب راتوں کی نیند اڑ جائے، آرام برباد ہو جائے، تو سمجھیں کہ یہاں پر خدا کی مرضی اس کام میں نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر آپ خداوند کے لوگوں سے بھی خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی ہوتے تھے پہلے پرانے دور میں، وہ خدا کی مرضی کو بتاتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے، بادشاہ جاتے تھے جنگ کرنے سے پہلے، فیصلہ لینے سے پہلے نبیوں کے پاس جاتے تھے اور خدا کے کلام، خدا کی مرضی کو جانتے تھے۔ تو میرے عزیزو، داؤد خدا سے مشورہ کرتا تھا، بہت سارے نبی جنگ کرنے سے پہلے خدا کے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، ان سے خدا کی مرضی کو جانتے تھے۔ آج بھی آپ خدا کے خادموں سے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی خیال آپ کے اندر ہے اور آپ اس پہ تھوڑے سے ڈاواڈول ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ خدا کی بات ہے یا انسان کی بات ہے، آپ یہ نہیں ڈفرینشیٹ کر پاتے کہ یہ میرا خیال ہے کہ خدا کا خیال ہے، تو اس معاملے میں بہتر ہے خدا کے خادموں سے کنسلٹ کریں، آپ بات کریں، ان سے پوچھیں کہ میں اس کشمکش میں ہوں، میں اس ڈیلیما میں ہوں، خداوند کے بندہ ہونے کے ناطے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ کروں۔ تو امثال 11:14 میں لکھا ہے کہ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ تو آپ ضرور اپنے مینٹور سے، خدا کے خادم سے، کسی بزرگ سے جو خدا کے کلام سے واقف ہے، اس سے آپ پوچھیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے۔ جب ان سٹیپس پر چل کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے آگے چلے گی، آپ کامیاب ہوں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بنیں گے۔ آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، دا پرفیکٹ ول آف گاڈ کو جاننے کے لیے، اور وہ ہے یوحنا 6:14۔ ہم دیکھیں گے، میں بلکہ اس حوالے کو چاہوں گا کہ ہم نکال کر پڑھیں، یہ بڑا خاص ہے۔ یوحنا 6 باب اور اس کی 40 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے، یسوع مسیح یہاں پر بات کر رہے ہیں،
لوگوں کے ساتھ اور ان کو بتا رہے ہیں کہ باپ کی مرضی کیا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ہاللیلویا! پرفیکٹ، دس از دا پرفیکٹ ول آف گاڈ۔ خدا کی کامل مرضی یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ جب میں کثرت کی زندگی کے بارے میں نے جانا تو میں بڑا خوش ہوا۔ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ خوشحال زندگی، خوبصورت زندگی، خوشیوں بھری زندگی، ٹوٹی پھوٹی نہیں زندگی۔ پیالہ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں نا تو یہ تقریباً پورا بھرا نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 60% تک بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں داؤد کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرفیکٹ کثرت کی زندگی ہے اس میں ہماری خوشی کا، ہماری بلیسنگ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور یسوع کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری خوشی کا، بلیسنگ کا، برکت کا پیالہ لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ میرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم زندگی پاؤ گے۔ اور خدا یہ بھی کہتا ہے اور میں تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ پھر زندہ کروں گا مطلب ہمیشہ کی زندگی بھی میں تمہیں دوں گا۔ یہ ہے خدا کی پرفیکٹ مرضی۔ اگر میرے عزیزو آپ توریت کو پڑھ کر دیکھیں، نبیوں کے صحیفوں کو پڑھ کر دیکھیں، زبور کو پڑھ کر دیکھیں تو سب لوگوں کا اشارہ یسوع مسیح کی طرف ہے کہ ایک مسیحا آئے گا، ایک مسیح آئے گا جو ہم سب کو بچائے گا۔ آپ پیدائش 3 باب کی 15 آیت پڑھ کر دیکھیں تو وہاں سے ہی ایک وعدہ مل جاتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اے عورت تیری نسل میں سے، عورت کی نسل میں سے میں ایک پیدا کروں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ تو میرے عزیزو وہ یسوع مسیح کے بارے میں تھا۔ اور اسی طرح بعد میں سارے نبی، بلکہ بعض اوقات جب ہم کشتی کو ہی دیکھتے ہیں نا، وہ جس نے 8 جانوں کو بچایا، تو وہ کشتی ایک مکمل طور پر ایک پرفیکٹ امیج ہے، ایک پرفیکٹ نشاندہی کرتی ہے، ایک تمثیل پیش کرتی ہے یسوع مسیح کی زندگی کی، وہ جو کشتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی آئے، خداوند نے ان کو بتایا مسیحا کے بارے میں، موسیٰ کو بتایا۔ خدا نے اسے کہا کہ میں تمہارے لوگوں میں سے موسیٰ کا سا ایک نبی پیدا کروں گا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ موسیٰ کی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں، مسیح کی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ہمیں عکس نظر آتا ہے۔ یونا جو خدا کی مرضی سے بھاگ رہا تھا، اس کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے کہا جس طرح یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی رہے گا۔ تو اس لیے نبیوں کی زندگی، نبیوں کے صحیفے، آپ کوئی بھی صحیفہ پڑھ کے نکال لیں، آپ زکریا نکال لیں، آپ یسایہ نکال لیں، آپ حزقییل نکال لیں، عبدیہ نکال لیں، کوئی بھی صحیفہ نکالیں، وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے۔ آمین۔ تو ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر ہم خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو ہمارے حالات کبھی کبھی، ہمارے ارد گرد کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ اندر پیس ہی نہیں رہتا، اور پیس کے بعد بھی اگر ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ارد گرد کے حالات بھی
خراب ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ یونا نبی کی مثال میں دیتا ہوں۔ یونا جب خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تھا، خدا کہتا تھا کہ جا نینوا کے لوگوں کو کلام سنا جا کے، اور وہ سنتا ہی نہیں تھا اس بات کو۔ تو کیا ہوا؟ وہ اس کا پیس ڈسٹرب ہوا، اور اس نے پھر بھی خدا کی مرضی کو نہیں جانا، تو ایک کشتی میں بیٹھ گیا، اور خدا نے اس کے ارد گرد کے حالات کو بھی خراب کر دیا۔ طوفان آ گیا اور لوگوں کی زندگیاں نقصان اٹھانے لگیں اس سے۔ تو یاد رکھیں، جب ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتے تو خدا جو ہے وہ ہمارے حالات کو تتر بتر کر دیتا ہے، وہ ہمیں شیک کر دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، جیسے یونا اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہلا دیا۔ تو میرے عزیزو، خدا کی پرفیکٹ مرضی یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں، اور اگر ہم ضد کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو جو جس طرح سے لگتا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، ہمیں نہیں لگتا کہ یسوع خدا ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے، تو ایک دن آئے گا، خدا کہتا ہے میں زمین اور آسمان کو ہلا دوں گا۔ تو خدا نے اس پوری کائنات کو اسی طرح سجایا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس کو خدا کا بیٹا تسلیم کریں، چاہے ہماری عقل، ہماری مرضی، ہمارا ذہن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن ہماری مرضی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خدا کی مرضی کو دیکھیں، اس کلام میں یسوع کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ ان 66 کتابوں کو سٹڈی کر کے دیکھیں، ہر کتاب میں یسوع کے بارے میں ہے، اور آخری کتاب مکاشفہ تو بالکل یسوع کے بارے میں ہی بتاتی ہے، اسی کی آمد کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا اور وہ خدا کے دشمنوں اور ابلیس سے وہ مقابلہ کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو جانیں، اور اس کی پرفیکٹ اور کامل مرضی یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں کے مطابق چلیں۔ یہ خدا کی کامل مرضی ہے۔ تو خدا ہمیں کثرت کی زندگی دے گا، خدا ہمیں بلیس زندگی دے گا، اور آخری دن پھر زندہ کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور خداوند تیری کامل مرضی کو جاننے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ توفیق دے تاکہ خداوند اب سے ہم تیری بات کو سنیں، تیرے کلام کو پہلا درجہ دیں، اور تیری مرضی کو جانیں، تاکہ خداوند ہم ایک مکمل زندگی، ایک بابرکت زندگی بسر کریں، اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی حاصل کریں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، اپنے پاک روح سے بھر دے، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔